بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام قبرستان سے گزر رہے تھے کہ ایک عورت قبر پر بیٹھی رو رہی تھی۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا تو وہ عورت کہنے لگی کہ میری اکلوتی بیٹی فوت ہو گئی ہے اور میں نے اپنے رب سے وعدہ کیا ہے کہ میں جب تک یہاں سے نہ جاؤں گی کہ مجھے موت آ جائے یا میری بچی کو زندہ کر دے اور میں اس کو ایک نظر دیکھ لوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے سوال کیا، اگر تو اسے دیکھ لے گی تو پھر واپس چلی جائے گی؟ اس نے کہا کہ ہاں، واپس چلی جاؤں گی۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی اور پھر قبر کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور پکارا، اے فلاں، اللہ رحمان کے حکم سے کھڑی ہو جا اور قبر سے باہر آ جا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ قبر میں حرکت پیدا ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے دوبارہ آواز دی تو اللہ کے حکم سے قبر پھٹی۔ پھر تیسری مرتبہ آپ علیہ السلام نے بلایا تو وہ قبر سے اپنا سر مٹی سے جھاڑتے ہوئے نکلی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تو نے اتنی دیر کیوں کی؟ اس نے جواب دیا کہ جب مجھ تک پہلی آواز پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے میری طرف فرشتہ بھیجا، اس نے میرے جسم کے اعضاء اکٹھے کیے۔ جب دوسری آواز آئی تو میری روح میرے جسم میں لوٹا دی گئی۔ جب تیسری آواز آئی تو مجھے خوف محسوس ہوا کہ شاید قیامت قائم ہو گئی ہے۔ اس ڈر سے میرے سر اور ابرو کے بال سفید ہو گئے۔ پھر وہ اپنی ماں کی طرف متوجہ ہوئی اور کہنے لگی، اے ماں، تو نے ایسا کیوں کیا کہ مجھے موت کی تکلیف دوبارہ چکھنی پڑی؟ اے ماں، صبر کر اور اجر و ثواب حاصل کر، مجھے دنیا میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہنے لگی، اے اللہ کی روح اور اس کا کلمہ، میرے رب سے درخواست کر کہ وہ مجھے آخرت کی طرف لوٹا دے اور موت کی مصیبت مجھ پر آسان کر دے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو فوت کر لیا اور وہ زمین میں پہلے کی طرح دفن ہو گئی اور زمین اس پر برابر ہو گئی۔ جب یہودیوں کو اس کا علم ہوا تو وہ غصے میں اور زیادہ ہو گئے۔ اور ایک مرتبہ بنی اسرائیل نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے لیے سام بن نوح کو زندہ کر دیں تاکہ ہم ان سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے بارے میں پوچھ سکیں۔ تو آپ علیہ السلام نے نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس کو زندہ کر دیا اور اس نے انہیں کشتی کے حالات سے آگاہ کیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو وہ دوبارہ قبر میں دفن ہو گیا۔ سدی رحمہ اللہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ فوت ہو گیا تو اسے ایک چارپائی پر رکھ کر آپ علیہ السلام کے سامنے لایا گیا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ کر دیا۔ تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ آپ علیہ السلام جادوگر ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل اور دوسرے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا تو کچھ لوگ ایمان لے آئے اور کچھ لوگوں نے کفر کیا، اور جو لوگ ایمان لے آئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے 30 دن روزے رکھنے کا کہا۔ جب انہوں نے روزے مکمل کر لیے تو انہوں نے آسمان سے دسترخوان نازل کرنے کا مطالبہ کیا۔ یہ تمام واقعہ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں فرماتے ہیں، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب حواریوں نے کہا، اے عیسیٰ بن مریم، کیا تمہارا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے خوان نازل کرے؟ انہوں نے کہا کہ اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرو۔ وہ بولے کہ ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل تسلی پائیں اور ہم جان لیں کہ آپ نے ہم سے سچ کہا ہے اور ہم اس خوان کے نزول پر گواہ رہیں۔ تب عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے خوان نازل فرما کہ ہمارے لیے وہ دن عید قرار پائے، ہمارے اگلوں اور پچھلوں سب کے لیے، اور وہ تیری طرف سے نشانی ہو، اور ہمیں رزق دے، تو بہتر رزق دینے والا ہے۔ خدا نے فرمایا کہ میں تم پر ضرور خوان نازل فرماؤں گا، لیکن جو اس کے بعد تم میں سے کفر کرے گا تو میں اسے ایسا عذاب دوں گا کہ اہل عالم میں کسی کو ایسا عذاب نہ دوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو 30 دن روزے رکھنے کا حکم دیا۔ جب انہوں نے روزے مکمل کر لیے تو آسمان سے دسترخوان نازل کرنے کا مطالبہ کر دیا تاکہ ایک تو کھانے کا انتظام ہو جائے اور دوسرا دل مطمئن ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے روزے قبول کر لیے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو کافی واعظ و نصیحت کی۔
آپ علیہ السلام کو خطرہ تھا کہ اس کا صحیح شکر ادا نہیں کر سکیں گے اور اس کی شرائط کا بھی لحاظ نہیں رکھ پائیں گے، اس کے باوجود وہ اپنے مطالبے پر قائم رہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بالوں سے بنا ہوا سادہ سا لباس پہن کر جائے نماز پر کھڑے ہو گئے اور اپنے قدم ملائے اور اپنا سر نیچے لٹکا لیا اور عجز و انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رونے لگے اور درخواست کرنے لگے کہ ان کا مطالبہ پورا کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور دسترخوان اتارا۔ جبکہ لوگ اس کو دو بادلوں کے درمیان اترا ہوا دیکھ رہے تھے، وہ آہستہ آہستہ قریب ہوتا چلا گیا۔ جب وہ قریب آ گیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ اسے رحمت کا ذریعہ بنانا اور سزا کا سبب نہ بنانا، اور اسے برکت و سلامتی والا بنانا۔ وہ قریب ہوتا ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ کر ٹھہر گیا اور وہ رومال سے ڈھکا ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بسم اللہ خیر الراحمین کہتے ہوئے اس کے اوپر سے رومال اٹھا لیا تو دیکھا کہ اس میں 7 مچھلیاں اور روٹیاں رکھی ہوئی تھیں۔ ایک رائے کے مطابق اس میں سرکہ بھی تھا اور ایک روایت کے مطابق اس میں انار اور دیگر پھل بھی تھے۔ اس دسترخوان سے بہت عمدہ قسم کی خوشبوئیں آ رہی تھیں۔ آپ علیہ السلام نے ان کو دسترخوان سے کھانے کا حکم دیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ جب تک آپ علیہ السلام تناول نہیں فرماتے ہم اس میں سے نہیں لیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے خود ہی تو اس کا سوال کیا تھا، لیکن انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فقیروں اور ضرورت مندوں، مریضوں، لاعلاج بیماروں کو حکم دیا تو ان سب نے کھانا کھا لیا، جس کے نتیجے میں دائم المرض لوگ تندرست ہو گئے۔ جب انہوں نے مریضوں کو تندرست ہوتے ہوئے دیکھا تو کھانا نہ کھانے والے بہت پشیمان ہوئے۔ پھر بیان کیا گیا ہے کہ وہ ہر روز ایک مرتبہ ان پر نازل ہوتا تو اول اور بعد والے تمام لوگ اس سے کھانا کھا لیتے، حتیٰ کہ بیان کیا گیا ہے کہ 7,000 آدمی اس سے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتے۔ پھر وہ ایک دن ناغے سے اترنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب اس دسترخوان سے صرف فقراء اور ضرورت مند لوگ ہی کھانا کھائیں گے۔ مالدار لوگ اس کے قریب نہ آئیں تو بہت سے لوگوں پر یہ بات ناگوار گزری اور منافق قسم کے لوگوں نے اس کے متعلق باتیں کرنا شروع کر دیں، جس کے نتیجے میں دسترخوان اٹھا لیا گیا اور اعتراض کرنے والوں کو سور بنا دیا گیا۔